الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین و امام الآخرین، امام المؤمنین و امام المجاہدین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. احباب گرامی قدر اور انتہائی قابل احترام عزیزات، مطہرات، ماؤں اور بہنوں، صحیح المسلم دی حدیث نبی علیہ السلام مکے دے سفر دے جا رہے نے. آپ علیہ السلام مکے دی راہ تے چل رہے نے. وَكَانَ طَرِيقُ وَكَانَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مکہ، کہ نبی علیہ السلام مکے دی راہ تے چل رہے نے، مکے دے رستے تے آپ علیہ السلام چل رہے نے. چلدیاں ایک پہاڑ آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، ھذا جمدان، اس پہاڑ دا نام جمدان ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، وسبق المفردون، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مفردون آگے بڑھ گئے، مفردون سبقت لے گئے. مفردون آپ علیہ السلام نے فرمایا آگے نکل گئے. صحابہ بڑے حیران ہوئے، قیلا ومن مفردون، اللہ دے پیغمبر کون نے، کدے بارے کہہ رہے ہو آگے نکل گئے، سبقت لے گئے، اگے بڑھ گئے؟ صحابہ نو بڑی فکر لگ گئی، اللہ دے نبی تسی جنہاں دے بارے کہہ رہے ہو کہ اگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، او کون نے؟ ساڈا بھی نام انہاں اندر شامل ہے کہ نہیں؟ اندازہ فرماؤ کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نو کنی فکر ہے کہ تے اسی نہ نیکی اندر پیچھے رہ جائیے، تقوی اندر پیچھے رہ جائیے. اس قدر صحابہ دے دلاں دے اندر اللہ پاک دی جنت دی طلب اور اللہ پاک دی جنت دا شوق ہے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاذا جمدان، اس پہاڑ دا نام جمدان ہے، اور آپ نے فرمایا وسبق المفردون، میرے صحابہ مفردون آگے نکل گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر مفردون کون نے، کنہ دے بارے کہہ رہے ہو اللہ دے پیغمبر، اگے ود گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں عورتاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے مرد بہت زیادہ اللہ پاک دا ذکر کردے نے اور جڑیاں عورتاں اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کردیاں نے، آپ نے فرمایا دنیا تے آپ علیہ السلام نے فرمایا نیکی اندر آگے نکل گیا نے، اور کل قیامت نو اللہ پاک دی جنت دے اندر درجات دی بلندی اندر آگے بڑھ گیا نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والیاں عورتاں، اے مفردون نے، آپ نے فرمایا اے آگے بڑھ جانے والے نے، اے سبقت لے جانے والے نے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، جس انسان نو اللہ پاک ذکر دی توفیق عطا کر دیں کہ چل دے پھر دے اٹھ دے بہن دے کاروبار کر دے سفر کر دے صبح و شام لیل و نہار، جیڑا انسان ہما وقت اپنی زبان نو اللہ پاک دے ذکر دے نال معطر رکھ دے، دنیا تے اس تو بڑی عظمت والی اور کوئی چیز نہیں دے، دنیا تے اس تو شان والا اور کوئی رتبہ نہیں دے۔ جس انسان نو اللہ پاک دے ذکر دا شوق لگ جائے، میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، وہ انسان اس بات دا متلاشی ہوندا ہے کہ کیڑے والے میں تنہا ہواں، کیڑے والے میں اکیلا ہواں، کیڑے والے میں کلا رہ جاواں، مینوں تنہائی ملے میں اپنے اللہ پاک دا ذکر کراں، میں تنہائی اندر اپنے اللہ پاک نو یاد کراں۔ ذکر کرنے والا تنہائی دا متلاشی ہر وقت رہندا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ ہن نبی علیہ السلام نے آنا کوئی نہیں، نبوت و رسالت دا سلسلہ ختم ہو چکے ہے، اللہ پاک نے نبوت دا تاج نبی علیہ السلام دے سر تے سجا دیتا ہے۔ نبوت و رسالت تو بعد اج اللہ پاک دی زمین تے اگر سب نالوں بڑا نبوت و رسالت تو بعد کوئی عمل ہے تو اللہ پاک نو تنہائی اندر یاد کرنے والا عمل ہے، تنہائی اندر اپنے اللہ پاک دا ذکر کرنے والا عمل ہے۔ تو چل دے پھر دے کثرت اور محبت دے نال، چونکہ میں پچھلے جمعے وعدہ کیتا سی کہ بڑی ایک اہم پڑھائی بیان کرنی ہے، بڑا ایک اہم وظیفہ بیان کرنا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں میں جدوں اس وظیفے دے بارے آیات قرآن پاک دیاں اور نبی علیہ السلام دیاں احادیثاں پڑھیاں نے تو یقیناً اس نتیجے دے پہنچیاں کہ بہت بڑی محرومی رہی ہے کہ تقریباً 8 سال 8.5 سال ہو گئے تھے جمعہ پڑھاندیاں، اتنا اہم وظیفہ، اتنی بابرکت پڑھائی اور کائنات دیاں ساریاں پڑھائیاں لوں اس قدر اہم پڑھائی جڑی ہجے تک بیان نہیں ہوئی، میرے واسطے بہت بڑی محرومی ہے۔ تو بہر صورت جڑی تاخیر ہو چکی ہے یہ دی اللہ پاک دے کولوں معافی بھی مانگنے ہاں، اور اس پڑھائی نو کثرت اور محبت نہ پڑھنا چاہیے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے 4 جملے ہیں نا، 4 جملے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بھارے بول نے، اے پڑھائی آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑی عظیم تر پڑھائی ہے کہ بندہ اپنے اللہ پاک نو کہندا ہے سبحان اللہ، معنی کی ہے
کہ میرا اللہ ہر غلطی، ہر کوتاہی، ہر نقص تو، ہر عیب تو میرا اللہ پاک ہے۔ جدوں بندہ کہندا نا سبحان اللہ، تو اے دا معنی اے وے کہ کائنات دا نظام بنان دے اندر اور کائنات دا نظام چلان دے اندر میرا اللہ پاک ہر شریک دی شراکت تو پاک ہے۔ جدوں بندہ کہندا نا سبحان اللہ، تو اس دا معنی ہے کہ بندہ کہندا ہے میرا اللہ پاک ہے، میرے اللہ نے مینوں جیسا بھی رکھیا ہے، جتھے بھی رکھے ہے اور جس حال اندر رکھے ہے، غریب رکھے ہے، امیر رکھے ہے، پریشان رکھے ہے، بیمار رکھے ہے، جس حالت اندر بھی میرے اللہ پاک نے مجھے رکھے ہے، میرے اللہ پاک دا فیصلہ میرے بارے ظلم تو پاک ہے۔ اور سبحان اللہ دا تیسرا معنی ہے جدوں بندہ کہندا نا سبحان اللہ، تو اے جڑی کتاب اللہ پاک نے قرآن پاک اتاری ہے اور جڑا دین اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ دا معنی اے وے کہ جو اللہ پاک نے سانو دین عطا کیتا ہے پورے دا پورا دین غلطی کوتاہی تو پاک ہے۔ کائنات دا نظام بنان دے اندر، چلان دے اندر اللہ پاک دی ذات شریکان دی شراکت تو پاک ہے، اور میرے اللہ پاک نے سانو جتھے بھی رکھے ہے اللہ پاک دا ہر فیصلہ ساڈے بارے ظلم تو پاک ہے، اور جڑا رب نے سانو دین عطا کیتا ہے اے دین بھی ہر قسم دی غلطی تے کوتاہی تو پاک ہے۔ پھر بندہ سبحان اللہ تو بعد کہندا الحمدللہ، اے اللہ میں تینو پاک ماننا اور تیری ذات نو اچھی ماننا، میرے حالات جیسے تیسے بھی نے اللہ، میرا گلا کوئی نہیں، میں تعریف بھی تیری کرنا تے شکر بھی تیرا ادا کرنا، ہر حالت دے اندر اور ہر وقت ہر حالات دے اندر میں شکر بھی تیرا کرنا اور اللہ تعریف بھی تیری کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ میرا عقیدہ ہے وے تو پاک بھی ہے، شکر دے تعریف بھی تیری ہے، تے اللہ میری ہر عبادت دا حقدار ہے، تے اللہ کلا تو ہے، میرے سجدیاں دا حقدار، میری تسبیح دا حقدار، میری عبادت دا حقدار۔ لا الہ الا اللہ، اللہ میریاں دعاواں، میریاں استدعاواں، میریاں پکاراں اللہ سب کچھ تیرے اگے نے، تو پاک بھی ہے، حمد تے تعریف تیری ہے، اے اللہ میری عبادت دا حقدار بھی تو ہے۔ تے جدوں بندہ کہندا نا واللہ اکبر، اللہ میں بڑا نہیں، بڑی ذات صرف تیری ہے، میں تینوں پاک بھی منیا ہے، تیرا شکر تے تعریف بھی ادا کیتا ہے، تیری تعریف بھی کیتی ہے، تے اللہ تیری بڑائی بھی بیان کرنا پیا۔ اس پڑھائی دے اندر اللہ پاک نے شرک دی جھڑ وڑ دیتی ہے، غور کرنا، اے دے اندر اللہ پاک دی تحمید بھی ہے، اے دے اندر اللہ پاک دی تسبیح بھی ہے، اے دے اندر اللہ پاک دی توحید بھی ہے، اور اے دے اندر اللہ پاک دی بڑائی بھی ہے۔ جس پڑھائی دے اندر چار چیزاں اللہ پاک نے جمع کر دیتیاں نے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، توحید بھی ہے، بڑائی بھی ہے۔ دوستو تواڈے دین اسلام اندر پنجویں شے اور ہے کیڑی؟ پنجویں چیز اور ہے کیڑی ہے؟ اے دے اندر تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، توحید بھی ہے، اور اللہ پاک دی بڑائی بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا انسان اس پڑھائی نو غماں دے دناں دے اندر، دکھاں دے دناں دے اندر، کردے دے دناں دے اندر اپنے دل وچ جیڑا بھی ارادہ اور جیڑی بھی نیت لے کے اینو ہزاراں دی تعداد اندر پڑھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس قدر زیادہ پڑھدا جائے گا اللہ پاک ہر خوشی عطا کر دے گا تے ہر غم مٹا دے گا۔ جس مقصد لئے پڑھدا پیا اللہ پاک اس مقصد واسطے انہوں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ آگے در اللہ دے قرآن دے غور کرنا، انشاءاللہ میں بڑے مختصر وقت دے اندر، چونکہ وقت تھوڑا ہوندہ ہے، جتنے بھی یہ فائدے بیان ہو چکے تقریباً 10-11 فائدے انشاءاللہ میں بڑے اختصار نال بیان کراں گا۔ لو اللہ دے قرآن دے غور کرنا، الہ العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے
اللہ فرما رہا نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آؤ لوگ اج بیماریاں والے، پریشانیاں والے، مصیبتاں تے غمیاں والے لوگ اپنیاں بیماریاں لو لا کے کدی کسے در تے جاندے نے، کسی کدے ڈھیری تے جاندے نے، کدی کسے ملنگ کول جاندے نے، کدی کسے سائیں کول جاندے نے، کدی کسے دربار تے جاندے نے۔ آؤ لوگو میں اس پڑھائی دے ذریعے پریشانیاں دا علاج بیان کراں، بے اولادیاں دا علاج بیان کرداں، انہاں قرضیاں دا حل بیان کراں، انہاں دکھاں تے مصیبتاں دا علاج بیان کراں۔ نبی علیہ السلام نے اس پڑھائی دا سب تو پہلا فائدہ بیان فرمایا احب الکلام الی اللہ اربعون۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چار کلمے نے جڑے اللہ پاک نو بڑے محبوب نے، اللہ پاک نو بڑے بڑے کلمات پسند نے، بڑیاں بڑیاں پڑھائیاں اللہ پاک نو پسند نے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے پڑھائی اللہ پاک نو بڑی پسند ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے پڑھائی بھی اللہ پاک نو بڑی پسند ہے، اللہ دیاں بڑیاں پسندیدہ پڑھائیاں نے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربعون۔ اللہ پاک نے ساریاں پڑھائیاں نالوں، ساریاں تسبیحاں نالوں، سارے ذکراں نالوں، سارے وظیفیاں نالوں اگر اللہ پاک دی سب تو پسندیدہ پڑھائی ہے، اگر اللہ پاک دا سب تو پسندیدہ ذکر ہے، اگر اللہ پاک دا سب تو محبوب ترین کوئی وظیفہ ہے تے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کلمات اللہ پاک دے ساریاں پڑھائیاں تو سب تو پسندیدہ کلمات نے۔ اے وظیفہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دے وظیفیاں جو فرمایا سب تو پسندیدہ وظیفہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے چار کلمے نے، چار کلمے نے، انہاں چوں کلمیاں نال اللہ پاک بڑا پیار کر دے نے، اللہ پاک بڑی محبت کر دے نے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اطیب الکلام الی اللہ۔ پہلے فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ دے ہاں پسندیدہ پڑھائی فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اطیب الی اللہ، ساریاں پڑھائیاں چوں سب تو پاکیزہ پڑھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے جڑی پڑھائی اللہ پاک دی پسندیدہ بھی ہے، اللہ پاک دی چنیدہ بھی ہے، اللہ پاک دی پاکیزہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن فی القرآن اربعون۔ فرمایا اے پڑھائی اللہ پاک دی پسندیدہ بھی ہے، دوجے نمبر تے فرمایا اللہ پاک دے ہاں سب تو پاکیزہ بھی ہے، تیجے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اے پڑھائی اللہ پاک دے قرآن اندر بھی ہے، اے پڑھائی اللہ پاک دی پاک کلام کتاب قرآن اندر بھی ہے۔ پامے اکٹھے نہیں ہوندے، اگر مختلف مقامات تے لفظ ہوندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پڑھائی اللہ پاک دے قرآن اندر بھی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعون۔ کڈی پیاری نبی علیہ السلام دی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تسی کپڑا آپ پسند کر دے ہو، جتی آپ پسند کر دے ہو، جڑی
جڑی چیز تسی خریدنی ہے انہوں تسی آپ پسند کر دے ہو، لیکن جڑی اے پڑھائی ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام الی اللہ اربعون، جڑے 4 کلمے نے انہاں 4 کلمیاں نو پسند کیتا ہے تے اللہ پاک نے آپ پسند کیتا ہے۔ اے پڑھائی اللہ پاک دی پسندیدہ پڑھائی ہے، اے پڑھائی ساریاں پڑھائیاں تو رب دی محبوب پڑھائی ہے۔ اے کلمات اللہ پاک نے انہاں دا خود انتخاب کیتا ہے، اللہ پاک نے اس پڑھائی نو خود چنے ہے۔ یار میں تواڈے سامنے انیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے، ہجے میں پہلی گل کرن ڈیا واں، جے میں اے گل سنا کے جمعے دی جماعت کھڑی کر دیاں نا تو یقینی گل دے کہ میں اس وظیفے دی اہمیت نو بیان کر دیتا ہے، میں اس وظیفے دے مقام نو بیان کر دیتا ہے، میں اس وظیفے دے شان نو بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے جڑی پڑھائی ہے اللہ پاک نے تے نبی علیہ السلام نے نا اے تے ہوں تک اللہ پاک دیاں گلاں دسیاں نے نا کہ اللہ پاک نو پسند بھی ہے، اللہ پاک نے آپ دا انتخاب کیتا ہے، اے پڑھائی پاکیزہ بھی ہے، رب نے نو آپ چنے ہیں۔ ہن نبی علیہ السلام خود اس پڑھائی دے بارے اپنے تاثرات پیش کرن لگے نے، اپنیاں گلاں بیان کرن لگے نے۔ ذرا مکی مدنی سرکار دے درود پڑھنا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اس پڑھائی دے بارے میں اپنے بارے تاثرات کی کہنا ہے۔ میں پہلے تے نبی علیہ السلام نے اللہ پاک دے بارے دسیا نا سانو کہ اے محبوب بھی ہے، پسند بھی ہے، رب نے دا آپ انتخاب کیتا ہے۔ ہن نبی علیہ السلام اس پڑھائی دے بارے اپنے تاثرات پیش کرن لگے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ صبح دے وقت صبح علی صبح سورج نکلدا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جویں جویں سورج باہر نکلدا جاندا ہے تے سورج دی دھوپ جڑی ہے زمین تے پھیل دی جاندی ہے، سورج دیاں شعاواں آپ نے فرمایا زمین تے پھیل دیاں جاندیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا وچ جننے بھی خزانے نے، دنیا تے دنیا دے سارے خزانے نالوں اے پڑھائی میری محبوب ترین پڑھائی ہے، اے پڑھائی فرمایا میری پسندیدہ پڑھائی ہے۔ اے کلمات فرمایا میرے پسندیدہ کلمات نے۔ صحابہ کہندے نے کیڑے کلمات نے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی کنجا دے باسیو تسی غور کرو کہ اے پڑھائی اللہ پاک دی بھی پسندیدہ ہے، اس پڑھائی دا رب نے آپ انتخاب کیتا ہے، اے پڑھائی ساریاں پڑھائیاں چو پاکیزہ ترین پڑھائی ہے۔ اے کلمات نبی پاک نے فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے اور دنیا دے جن بھی خزانے نے انہاں سارے خزانیاں چوں پوری کائنات نالوں اے میری پسندیدہ پڑھائی ہے، میری محبوب ترین پڑھائی ہے۔ جڑے کلمات رب دے پسندیدہ ہون، جڑے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پسندیدہ ہون، یار جڑا انسان اپنی زبان تو انہوں ہر وقت گنگنائے گا اور رب دا بھی محبوب ترین بنے گا، او پیغمبر دا بھی پیارا بنے گا، او دا رب بھی او دے نال پیار کرے گا، اس دا پیغمبر بھی او دے نال پیار کرے گا۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آئیے میں اس پڑھائی دا تواڈے سامنے دوسرا فائدہ بڑے اختصار نال بیان کراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئے۔ اللہ اکبر، صحابی آ کے آندے نے اللہ دے پیغمبر حافظہ کمزور ہو گیا ہے، عمر توجہ میرے وال، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، حافظہ بھی کمزور ہو گیا
ہے، اللہ دے پیغمبر دی زبان بھی موٹی ہو گئی ہے، میں نماز پڑھنا مینوں نماز کوئی نہیں آوندی، مینوں سورہ فاتحہ کوئی نہیں آوندی، نماز کوئی نہیں آوندی، دیگر باتاں کوئی نہیں آوندیاں، نماز مینوں کوئی نہیں آوندی۔ اللہ دے پیغمبر ایسی پڑھائی بیان کر دو، ایسے کلمات سکھا دو، میں ان پڑھا مینوں کچھ نہیں آوندا، ایسی پڑھائی سکھا دو، میں نماز پڑھا، اللہ میری نماز دیاں کمیاں پوریاں کر کے اللہ میری نماز نو قبول کر لوے۔ اللہ دے پیغمبر دی مینوں کچھ نہیں آوندا۔ کئی بزرگ بھی نے آندے نے نماز نہیں آوندی، قاری صاحب کی کریے، کلے نماز پڑھدے نے بیچارے بھول جاندے نے۔ اے اللہ پاک دا ایک نظام ہے، بندہ بوڑھا ہو جاندا ہے، جڑی حافظہ کمزور ہو جاندا ہے، عمر زیادہ ہو جاندی ہے، زبان موٹی ہو جاندی ہے، الفاظ منہ تے نہیں چڑھدے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی آیا کہہ رہے اللہ دے پیغمبر دی نماز وچ کچھ نہیں آوندا، پڑھنا وا مگر آوندا کچھ نہیں، ایسے کلمات سکھا دو جن کلمات نو میں پڑھدا رہواں اللہ ساریاں دعاواں دی کمی پوری کر دے۔ اللہ پاک سبحان ربی العظیم دی کمی پوری کر دے، اللہ سبحان ربی العلی دی کمی پوری کر دے، اللہ پاک تحیات دیاں کمیاں پوریاں کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کیتا ہے، محبت کی ہے، آپ نے فرمایا میں تینوں 4 کلمے سکھانا، یہ 4 کلمے تو پڑھدا رہیا کر، پڑھدا نماز وچ تو جائے گا، اللہ تیری نماز دا اجر و ثواب بنا کے تیری نماز نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے گا۔ وہ 4 کلمے کہڑے نے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جتھے ہلالی العظیم پڑھنا ہے اتھے انشاءاللہ میں وہی بیان کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ ہے صحابی پینڈو سی، بزرگ وڈیرا، حافظہ کمزور ہے، پر سیاںا بڑا کہنے لگا اللہ دے نبی جی اے تے رب دی تعریف ہے، اللہ دی ثنا ہے، اللہ دی حمد ہے، اللہ دی تسبیح ہے، اور دے اندر توحید دا ذکر ہے۔ اللہ دے نبی میں نماز اپنے واسطے بھی کچھ منگنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ اے کلمات ایسے نے کہ کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکدا کہ اے مشکل بڑے نے، بوجھل بڑے نے، بھاری بڑے نے، اے ہر زبان تے لیانا بڑے ہی آسان اور بڑے ہی نرم نے، ہر زبان تے کلمات بڑے پیارے آ سکتے نے۔ کیوں نہ یار زبانہ تے ہر زبان تے پاویں جڈی مرضی موٹی ہوئے، جڈی مرضی انپڑھ زبان ہوئے، کیوں نہ ہر زبان دیان، کیونکہ اللہ دے پسندیدہ الفاظ نے، رب دے خود انتخاب شدہ الفاظ نے، ساڈے مدینے مکی سرکار دے پسندیدہ الفاظ نے، اے زبان تے ہونے ہی ہونے نے۔ صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ دے نبی جی اے تے اللہ دی تسبیح ہے، اللہ دی حمد ہے، اللہ دی بڑائی ہے، دے اندر توحید ہے، رب دی کبریائی دا ذکر ہے، میں اپنے نے بھی کچھ منگنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر نماز وچ پڑھیا کر اللہم ارحمنی اللہم ارحمنی وارزقنی وحدنی وعافنی۔ نبی علیہ السلام نے پہلے بھی 4 کلمے سکھائے نے، پھر بعد وچ بھی اپنے لیے منگن واسطے بھی 4 کلمے سکھائے نے۔ آپ نے فرمایا پڑھیا کر اللہم ارحمنی، اللہ میرے تے رحم ہی کر دے، اللہم ارحمنی، اللہ میرے تے رحم ہی کر دے، ورزقنی، مینوں رزق بھی عطا کر دے، اللہ وعافنی وحدنی، اللہ مینوں عافیت دے دروازے بھی کھول دے تے اللہ مینوں ہدایت بھی عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یارے دا دوسرا فائدہ ہے جے گا وڈیرے بزرگوں، بزرگ ماما نے اور بزرگ نے، اللہ مرد نے، بزرگ ماما نے، جے بزرگی آ گئی ہے تے نماز وچ کچھ نہیں نہ ہوندا ہے، پڑھ دے رہیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عذر آئے، مجبوری ہے، انہوں کچھ نہیں ہوندا، زبان موٹی ہو گئی ہے، تھر تھراندا ہے، لفظ منہ تے نہیں چڑھ دے۔ آپ نے فرمایا نماز وچ اے پڑھ دے رہیا کرو، اللہ اے پڑھائی قبول کر کے تہاڈی نماز نو قبول بھی کرے گا تے ایدی برکت نہ قیامت نو جنت بھی عطا کرے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
نمبر 1 اللہ دی پسندیدہ پڑھائی ہے، نبی پاک دی پسندیدہ پڑھائی ہے، رب دے انتخاب کردہ الفاظ نے۔ نمبر 2 اے نماز وچ کچھ نہیں ہوندا تے اے پڑھائی نماز دیاں ساریاں کمیاں کوتاہیاں پوریاں کر دیندی جے۔ آئیے میں تیجی گل کراں، بڑی پیاری گل کرنی چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مانا سمجھ کے شوق نہ بڑے تانگ نہ دل و محبت نہ کہندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتب لہ 20 حسنہ، کتب لہ 20 حسنہ، فرمایا جڑا بندہ پڑھدا ہے سبحان اللہ، اللہ اونوں 20 نیکیاں عطا کر دینے۔ پھر بندہ پڑھدا ہے الحمدللہ، اللہ 20 نیکیاں عطا کر دینے۔ پھر بندہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ 20 نیکیاں دا اجر و ثواب عطا کر دینے۔ پھر بندہ پڑھدا ہے اللہ اکبر، اللہ پاک 20 نیکیاں عطا کر دینے۔ جدوں بندہ پڑھدا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ادھروں یہ 4 کلمات پورے کر دے رب 80 نیکیاں دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ یار دنیا ویکھو کتھے رول گئی ہے، اتنی مبارک پڑھائی ہے، اتنی پسندیدہ پڑھائی ہے اور اتنے اہم کلمات نے، یاد رکھ لو لوگوں، میں آج بڑا ہی غمگین جے، زندگی دے 29 سال گزر گئے نے لیکن جی بھر کے رج کے پڑھائی نہیں اسی پڑھ سکے۔ زندگی دے 29 سال گزر گئے نے لیکن بڑی محبت اور لگن دے نال ذوق نال تنہائی اندر رج کے اسی پڑھائی نہیں پڑھ سکے، میں نہیں لوگوں پڑھ سکے۔ اے بڑی وڈی میرے لیے محرومی ہے، تہاڈے لئی بڑی وڈی محرومی ہے۔ دعا کرو جڑی کوئی بھول بھلے کے کمی کتائی ہو گئی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ یقینی گل جے ساریاں پڑھائیاں نو اس پڑھائی نے پیچھے چھڑ دیتا جے، سارے کلمات نے اس کلمات نے پیچھے چھڑ دیتا جے۔ یار دنیا دا کوئی غم نہیں جے ٹھہردا جے پڑھائی پڑھیے، دنیا دی کوئی بیماری نہیں ٹھہردی جے پڑھائی نو اپنے سینے دے اپنے گلے دی مالا بنا لئیے۔ اے بے اولادیاں دی گل ہے، قرضے دی گل ہے، میں رب محمد دی قسم اٹھا کے آنا جے کتے بندہ ایک دن میں ہزاراں دی تعداد نال لے جائے اللہ پاک دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندے نے۔ اللہ قدم قدم تے برکتاں دے دروازے کھول دے نے۔ رب اودیاں پریشانیاں تے مصیبتاں تے غمیاں تے قرضے دناں دے اندر اللہ دے حالات نو تبدیل کرن واسطے آسمان تے رب فرشتیاں دیاں بارشاں نازل کر دیندے نے۔ کتے رب دی تسبیح کرتے تے ویکھ، کتے اللہ پاک دی بڑائی بیان کر کے تے ویکھ، کتے رب دی تسبیح بیان کر، کتے اللہ پاک دی حمد بیان کر، کتے اللہ پاک دی کبریائی بیان کر، اے دن رب 80 نیکیاں عطا کر دے۔ آئیے میں ایک اور گل چوتھی کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور تواڈے پیغمبر رہبر و رہنما پیغمبر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت دی اصلاح کرنے واسطے کوئی موقع پیغمبر علیہ السلام نے نہیں چھڈیا۔ حدیث اندر ہے پیغمبر علیہ السلام انج چل دے جا رہے نے، چل دے جا رہے نے، چل دے جا رہے نے، نبی پاک چل دے ایک سکے درخت دے کولوں گزرے تے نبی پاک علیہ السلام ٹھہر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سکے درخت وال انج ویکھیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو موقع مل گیا ہے کہ میں امت نو گل سمجھاواں۔ نبی علیہ السلام نو موقع مل گیا ہے کہ میں اپنی امت نو دین سکھا دیواں۔ اللہ کوئی موقع میرے تیرے پیغمبر نے اللہ چھوڑیا نہیں، جدوں بھی موقع ملیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے امت واسطے ہدایت دی گل، امت واسطے خیر دی گل، امت نو عذاباں دے کولوں بچان دی گل، رب دیاں رحمتاں برکتاں خوشیاں عطا کرن دی گل نبی پاک علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سکے درخت دے کول رک گئے تے آپ علیہ السلام نے او دی ٹانی نو پکڑیا ہے تے نبی پاک نے انج کر کے ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ٹانی نو پکڑیا انج ہلایا ہے، جڑے کو او دے سکے پتے درخت دے نال لگے نے نبی پاک نے ٹانی نو ہلایا ہے تے سارے پتے زمین دے گر گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی چاہندے ہو جو میں ٹانی نو ہلایا ہے
تے اے سکے سارے پتے زمین دے گر گئے نے تسی چاہندے ہو اللہ انجی تواڈے سارے گناہ جھاڑ دے اللہ انجی تواڈیاں غلطیاں ختم کر دے اللہ انجی تواڈے گناہ ختم کر دے صحابہ کہنے لگے جی اللہ دے نبی سارے ہی چاہنے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جے چاہندے ہو اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے غلطیاں معاف کر دے عیب معاف کر دے آپ نے فرمایا میرے صحابہ صبح و شام کثرت اور محبت نہ پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے میرے صحابہ جے تسی یہ کلمات نو کثرت اور محبت نہ پڑھو گے آپ نے فرمایا سمندر دی جھگ جننے بھی گناہ ہون گے تے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دیں گے اللہ اپنی رحمت دے نال گناہ معاف کر دیں گے گناہ چاڑ دیں گے ہونے دا مطلب یہ نہیں جے کہ ایک بندہ سود خور ہے او سمجھے کہ میں سود بھی کھائی جاواں تے اس پڑھائی نہ میرے گناہ بھی معاف ہوئی جان منوں کوئی سود خور نہ کہے اگر ایک بندہ شرابی ہے او شراب پی بھی جا رہا ہے تے پڑھائی پڑھے تے ہن او بندہ کہے کہ منوں کوئی شرابی نہ آکھے ایک بندہ زانی ہے او زنا کری جا رہا تے نالے پڑھائی پڑھی جا رہا ہے کہے کہ منوں ہن کوئی بندہ زانی نہ کہ لوگوں یہ گلاں کٹھیاں نہیں جو ہو سکدیاں اے شراب پینا زنا پینا سود زنا کرنا سود کھانا رشوت کھانا بانڈا نمرہ دی کمائی کھانا اے کبیرہ گناہ نے توبہ دے نام معاف نہیں جو ہوندے اے توبہ تو بغیر معاف نہیں ہوندے حج چکن تو بغیر پکی رب نال صلح کرن تو بغیر معاف نہیں ہوندے کوئی نماز کمی کوتاہی ہے کوئی چلدیاں پھردیاں کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی میں اے ٹانی میں ہلائی ہے پتے چڑھ گئے نے انجی جے تسی یہ پڑھائی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھو گے تے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تواڈے سارے گناہ چاڑ دے گا اللہ تواڈیاں ساریاں غلطیاں معاف فرما دے گا فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا آؤ لوگو میں پنجویں گل کرنی چاہنا پہلی گل رب دا پسندیدہ جے اس پڑھائی دا انتخاب اللہ نے آپ کیتا جے ساریاں پڑھائیاں پیچھے جے پڑھائی اگے جے اے نبی پاک دی پسندیدہ پڑھائی جے دوجے نمبر تے آپ نے فرمایا اے نماز دیاں کمیاں کوتاہیاں اے پڑھائی پوری کر دیجے تیجے نمبر تے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے پڑھائی پڑھنا رب 80 نیکیاں عطا کردا جے چوتھے نمبر تے آپ نے فرمایا رب سارے گناہ معاف کردا جے چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں رب معاف کردا جے آئیے میں پنجویں گل کراں میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ شوق نہ محبت نہ پڑھدا ہے نا غمی دے دناں دے اندر بیماری دے دناں دے اندر حالات دی خرابی دے دناں دے اندر خوشی دے دناں اندر بھی پڑھدا ہے تنگی دے دناں اندر بھی پڑھدا ہے بندے دا پتہ تے لگدا نا بندہ خوشحال ہوئے تے بندہ خوشی اندر بھی رب نوں نہ بھولے غمی تے یاد کرنا ہی کرنا ہے نا بندے دا امتحان اودوں ہوندا ہے جدو بندہ خوش ہوندا ہے خوشحال ہوندا ہے اودوں بھی رب نوں یاد رکھے تاں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا طائف عبد الدرہم میں طائف عبد الدرہم و طائف عبد الدینار میرے صحابہ درہم و دینار دا بندہ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی ہیں سارے اللہ دے بندے ہیں درہم و دینار دے بندے تے نہیں آپ نے فرمایا درہم و دینار دا بندہ ہوئے 4 پیسے آ گئے نے تے رب نو بھول گیا پیسے گیا تے رب بھی گیا ہاں جی 4 پیسے آ گئے نے تے رب بھول گیا تے ہن پیسے گئے نے تے بڑا رب نو یاد کرنا شروع کردا بڑیاں تعریفاں رب دیاں کرنی شروع کر دتیاں آپ نے فرمایا پیسے دا بندہ ہے درہم و دینار دا بندہ ہے باہر صورت میں اپنے موجود رہ کے گل کرنی چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک واری پڑھدا ہے سبحان اللہ اللہ ایک صدقے دے برابر ثواب عطا کر دینے پھر بندہ پڑھدا ہے الحمدللہ اللہ ایک صدقے دے برابر ثواب عطا کر دینے پھر بندہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ اللہ ایک صدقے دے برابر ثواب عطا کر دینے بندہ پھر پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا اے پڑھدا جاندا ہے جی میں پیسہ روپیہ رب دے راہ اندر خرچ کرن والے نو اللہ صدقے دا ثواب عطا کر دے اے پڑھائی پڑھی جاندا ہے
اللہ صدقے دا ثواب بنا کے اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اینو صدقہ و خیرات خرچ کرن دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ یار گناہاں دی معافی اس پڑھائی دے اندر، اللہ دا قرب دا خزانہ اس پڑھائی دے اندر، یار نیکیاں دا خزانہ اور نیکیاں دا اجر و ثواب اس پڑھائی دے اندر، اور صدقے دے برابر نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا صدقے دے برابر ثواب اس پڑھائی دے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار سانو اے پڑھائی کیوں اسی زندگی اندر بھلا دیتی ہے؟ زندگی اندر اسی اس پڑھائی نو کیوں نہیں اسی اپنی زبان تے لے کے آوندے، اپنے دل و دماغ اندر کیوں انہاں پڑھائیاں نو جگہ نہیں دیندے؟ لوگوں میری بات تے غور کرو، آج دنیا اندر لوگ کتنے حجرے اندر بیٹھ کے تسبیحاں بنا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے کتے ٹال اور گھنگرو پہن کے اپنے اوپر چادراں لے کے اپنے کولوں وظائف کر رہے ہیں، اپنے کولوں کتاباں لکھ رہے ہیں، اپنے کولوں تسبیحاں کر رہے ہیں، اپنے کولوں منکے کر رہے ہیں، اپنے کولوں اللہ معاف فرمائے ان وظائف دے کلمات کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لو آج دے شرک دے دور دے اندر، بدعات دے دور دے اندر، خرافات دے دور دے اندر اہل حدیث تانوں منکیاں دی طرف نہیں لگاندا، اہل حدیث تانوں انہاں گھوڑیاں دی بات ول نہیں لگاندا، اہل حدیث تانوں جڑا انہاں حجرے اندر بیٹھ کے تسبیحاں ول نہیں لگاندا، اہل حدیث تانوں انہاں ملنگاں دی طرف نہیں لگاندا، اہل حدیث تانوں لیراں تصویراں اور انہاں فقیراں دی پوجا دی طرف نہیں لگاندا۔ اسی آنے لوگوں جیسے بھی حالات نے، جیسے بھی کٹن حالات نے، ہر حالت دی اندر اے پڑھائی نو اپنے گلے دی مالا بنا لے، اپنی زبان دا ورد بنا لے، رب تینو صدقے دا ثواب بھی عطا کرے گا، رب تیرے گناہ بھی معاف کرے گا، رب تینو نیکیاں دا جو ثواب بھی عطا کرے گا۔ اور آئیے میں کہ چھٹی گل کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے اے جڑی میں ہن حدیث بیان کرن لگا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بزرگاں دی جڑے وڈیرے نے جنہاں دی 60 سال 50 سال ہوتے عمر ہو گئی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انہاں وڈیریاں دی موج لگ گئی جے۔ نبی پاک نے فرمایا وڈیریاں مائیاں بیبیاں دی موج لگ گئی جے، نال جواناں دی بھی موج لگ گئی جے۔ حدیث میں بڑے اختصار نال بیان کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دے کول ام ہانی آئیاں، اے ام ہانی نبی علیہ السلام دے چچا نے ابو طالب، اے ابو طالب دی بیٹی ام ہانی جو مکہ فتح ہویا نا تے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ دے موقع دے نبی علیہ السلام نے نماز چاش ام ہانی دے گھر جا کے پڑھی ہے۔ اے ام ہانی پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیاں، چچا دی بیٹی کول آئیاں، آ کے کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر دی میں تے بڑی بوڑھی ہو چکی جے۔ پہلی حدیث تو میں وکری سنائیے، ادا بیان وکھرا ہے، اللہ دے پیغمبر دی میں تے بڑی بوڑھی ہو گئیاں، اللہ دے پیغمبر کمزور ہو گئیاں، ہڈیاں بھی بڑیاں کمزور ہو گئیاں نے، توجہ میرے ال کرنا، ہڈیاں بھی بڑیاں کمزور ہو گئیاں نے، تے اللہ دے پیغمبر حافظہ تے بہت ہی کمزور ہو گیا نا، تے عمر بھی اللہ دے نبی بڑی زیادہ ہو گئی ہے۔ او جویں اگے اللہ دے نبی پہلے مصلی تے بیٹھ کے کنی دیر ذکر تلاوت قرآن عبادت اللہ دے نبی کنی دیر کر دیا رہندا سی نا، اللہ دے نبی انہوں عمر زیادہ ہو گئی، وہ گلاں نہیں رہ گئیاں، وہ باتاں نہیں رہ گئیاں، ہن جویں پہلے دیر تک رب دا ذکر کر دیا رہندا سی نا، ہن وہ جہا معاملہ نہیں رہ گیا کیونکہ وڈیری ہو گئیاں، عمر بڑی بوڑھی ہو گئی ہے۔ کوئی ایسی پڑھائی دس دو کہ بڑا زیادہ مینوں اجر و ثواب ملے، اور لمبی پڑھائی دے برابر مینوں ایسی مختصر پڑھائی دسو کہ میری مختصر پڑھائی لمبی پڑھائی دا مقابلہ کرے، لمبی پڑھائی دا مینوں رب اجر و ثواب عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑے شوق نال، بڑے پیار نال، بڑی محبت نال ام ہانی دی گل سنی ہے، تے نبی پاک علیہ السلام نے ام ہانی دی گل سن کے آپ علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی جے تو چاہنی ہے میں تینوں 4 کلمات سکھانا، او 4 کلمات کثرت نال چلدی پھردی اٹھدی بیندی پڑھدی رہیا کر، اللہ اکبر، تینوں رب 4 کلمات نو لمبی عبادت بنا کے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لوے گا۔ ام ہانی جدوں تو پڑھیں گی سبحان اللہ، در توجہ کرنا، ام ہانی جدوں تو پڑھیں گی نا سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اپنی زبان تو سبحان اللہ پڑھیں گی، اللہ حضرت اسماعیل دی لڑی تو 100 غلام اللہ دے راہ اندر قربان کرن دا تینوں اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ جننے بھی نبی دنیا تے آنے ذرا گل سنیا جے،
جننے بھی نبی دنیا تے آئے نے نا ہر نبی نو رب نے غلام عطا کیتے نے لیکن سارے نبیاں دے غلاماں چوں حضرت اسماعیل دی لڑی دا غلام سب تو مہنگا ہے سب تو قیمتی ہے سب تو افضل ہے سب تو بہترین ہے نبی علیہ کسی ویلے میں انشاءاللہ دی ایک غلام دی قیمت بھی میں تواڈے سامنے بیان کراں گا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی جے تو ایک واری پڑھی نا سبحان اللہ حضرت اسماعیل دی لڑی چوں 100 غلام اللہ دے راہ اندر قربان کرن دے برابر دنوں اللہ پاک ثواب عطا بڑے گا عطا کرے گا ام ہانی جے تو کہیں گی نا الحمدللہ الحمدللہ جویں کوئی بندہ گھوڑے جوان کر کے 100 گھوڑا رب دے راہ اندر تیار کر کے رب دے رستے اندر قربان کر دے جہاد اندر 100 گھوڑا کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی تو پڑھے گی نا الحمدللہ ایک بندہ 100 گھوڑا پال کے میدان جہاد اندر کر دے جنہ 100 گھوڑا میدان جہاد اندر قربان کرنے والے ثواب ملے گا جو تو پڑھے گی نا الحمدللہ 100 گھوڑا اللہ پاک دے راہ اندر صدقہ کرن دے برابر اللہ تینوں اجر و ثواب عطا فرما دے گا یار اس تو بڑے اجر دی اور کی گل دے اس فرمایا اے نیک ماں اندر ادا میں ہن فائدہ بیان کر رہے ہیں اے اجر و ثواب اندر فرمایا اے وظیفہ آگے لے جائے گا اجر و ثواب اندر آگے بڑھا دے گا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی جے تو پڑھے گی نا واللہ اکبر ام ہانی جے تو پڑھے گی واللہ اکبر فرمایا 100 اونٹ اللہ پاک دے رستے اندر قربان کرن دے برابر اللہ تینوں ثواب عطا فرما دے گا ایک جملہ رہ گیا جے لا الہ الا اللہ فرمایا ام ہانی جے تو کتے وجد دے اندر آگے پڑھے گی نا لا الہ الا اللہ ام ہانی گل سن لے دھیان نال لا الہ الا اللہ جے تو کتے وجد جا کے پڑھے گی نا فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک جنہ بھی خلا ہے جو تو پڑھے گی نا لا الہ الا اللہ اللہ سارا خلا اجر و ثواب دے نال مالا مال فرما دے گا اینی پکیدہ پڑھائی ہے اینے پکیدہ جملے نے ایڈے اہم جملے نے ایڈی عظمت والے جملے نے اور یار دے اندر اللہ دی تسبیح بھی بیان ہے اللہ دی تحمید بھی بیان ہے اللہ دی بڑائی بھی بیان ہے رب دی توحید بھی بیان ہے اور تواڈے دین جو پنجویں شے کوئی نہیں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا یار اجر و ثواب دے اندر اے پڑھائی پڑھن نال بندہ اجر و ثواب اندر اگے نکل جاندا ہے ثواب اندر آگے بڑھدا جاندا ہے اللہ اکبر آئیے میں ایک اور وظیفہ بیان کراں آئیے میں ادا 7واں فائدہ بیان کراں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ تسی بیت اللہ دا طواف کردے ہو بیت اللہ دے 7 چکر لاندے ہو اللہ اکبر تے تہاڈا 7 چکر لا کے پھر بھی چکر لاون نو جی کردا ہے بیت اللہ دی تے تاں کی انی ہے بیت اللہ دی تے پیاس انی ہے گرمیاں دے وچ بندہ پانی پیوے تے پیاس بجھ جاندی ہے لیکن بیت اللہ دی پیاس رب نے ایمان والے بندے اندر اینی پاتی ہے قیامت تک موت تک بیت اللہ دی پیاس بجھ ہی نہیں سکتی اے بیت اللہ دی طرف بجھ ہی نہیں سکتی دعا کرو اللہ سانو سب نو بار بار بیت اللہ دا طواف نصیب فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جویں تسی بیت اللہ دا طواف کردے ہو بیت اللہ دے چکر لاندے ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جڑی پڑھائی ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جویں تسی بیت اللہ دے چفیرے چکر لاندے ہو اے 4 کلمات جڑے نے فرمایا اللہ دے عرش دا چکر لاندے رہندے نے ہر ویلے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دے عرش دا چکر ہی لاندے رہندے نے جویں بیت اللہ دا چکر لاندے ہو انجی فرمایا اے 4 کلمات جڑے نے رب دے عرش دا چکر لاندے رہندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی چاہندے ہو تہاڈا رب دے عرش تے ذکر ہوے تسی چاہندے ہو تہاڈا رب دے عرش دے اوتے خیر نہ تانوں بلایا جائے رب دے عرش تے تہاڈا ذکر خیر کیتا جائے
فرمایا ہے صحابہ جی اللہ دے نبی سی چاہنے ہاں ساڈا رب دے عرش تے ذکر ہوئے اللہ اکبر دنیا دے صوبائی اسمبلی اندر ایم پی اے تیرا نام لوے نا تے تو نیٹ تو صوبائی اسمبلی دا اجلاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے یاراں نوں وکھانا ہے کہ صوبائی اسمبلی اندر ایم پی اے نے میرا نام لیا ہے اور دنیا تے ایم این اے قومی اسمبلی اندر تیرا نام لوے نا تو نیٹ تو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے یاراں نوں قومی اسمبلی دا اجلاس دکھانا ہے اج فلاں ایم این اے نے میرا قومی اسمبلی اجلاس وچ نام لیا ہے تیرے پیر خوشی نہ زمین تے نہیں لگدے تو لہ لہا اٹھنا ہے مسکرا اٹھنا ہے تیری خوشی دی انتہا ہوندی ہے یار جس بندے دا ذکر رب دے عرش تے کیتا جائے اس تو بڑی خوشی کیڑی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ دے چاندے ہو رب دے عرش تے تہاڈا ذکر ہوے تے پھر پڑھیا کرو سبحان اللہ والہ پڑھ لو ذرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اس پڑھائی نو کثرت نال محبت نال زمین تے پڑھدا ہے فرمایا کلمات عرش دے اوتے او دا تذکرہ کر دے نے فرمایا عرش دے اوتے فرمایا او دا ذکر کر دے نے عرش دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد کر دے نے فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیر یہ ٹائم تھوڑا رہ گیا میں شارٹ کر کرا 8ویں گل کرا ذرا مدینے والے سرکار درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تو جو میرے وال نبی علیہ السلام نے جی صحابہ بیٹھے سن تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او صحابہ زرہ پہن لو ٹال پہن لو نبی علیہ السلام دے دور دے اندر نا جدو دشمن دا مقابلہ کرنا ہوندا نا جنگ لڑنی پیندی ہے دشمن دا مقابلہ کرنا پیندا صحابہ دشمن دے تیر تو بچن واسطے دشمن دی تلوار تو بچن واسطے اپنے پیٹ اور اپنے سینے نو زخم تو بچان واسطے نا تیر تو بچان واسطے تلوار تو بچان واسطے صحابہ ٹال بن لیندے زرہ بن لیندے نبی علیہ السلام صحابہ بیٹھے نے آپ نے فرمایا صحابہ زرہ پہن لو ٹال پہن لو صحابہ چکنی ہو گیا اللہ دے نبی دشمن آ گیا کوئی جنگ لڑنی پہ گئی ہے کیا دشمن جڑا قریب آ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میرے صحابہ نہ دشمن قریب آیا ہے نہ میرے صحابہ نہ کوئی جنگ لڑنی ہے نہ جنگ واسطے جانا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ٹال پہن لو زرہ پہن لو اللہ اکبر کبیرہ رب دے نبی کی مطلب ہے سمجھ نہیں آئی نبی علیہ السلام نے فرمایا او جڑی میں تانوں ٹال سمجھانی چاہنا او جڑی تانوں میں زرہ سمجھانی چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی میں تانوں ہون ٹال سمجھانی چاہنا جڑی میں تانوں ہون زرہ سمجھانی چاہنا ٹال پہن لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے تواڈی زرہ جے اے تواڈی ٹال جے اینو پلے بن لو اینو پلے بن لو دنیا تینو کثرت نہ پڑھو رب دنیا تے بھی مقام اونچا کرے گا رب قبر اندر بھی مقام اونچا کرے گا رب قیامت نو مقام اونچا کر کے جنت دے بالا خانے عطا فرما دے گا آؤ میرے پیارے بھائی اسی کوئی فرقہ واریت دی دعوت نہیں دیندے اسی کوئی فتنے لڑائی جھگڑے دی دعوت نہیں دیندے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اس پڑھائی نہ پیار کرو اے دے نہ گناہ بھی معاف ہوندے جے رب نیکیاں دا جڑو ثواب بھی عطا کردا جے اے پڑھائی رب دی پسندیدہ پڑھائی ہے اس پڑھائی دا انتخاب اللہ پاک نے کیتا جے رب نے آکھیا بڑیاں بڑیاں پڑھائیاں نے لیکن اے پڑھائی سب تو اونچی پڑھائی ہے میری ساریاں پڑھائیاں تو محبوب ترین پڑھائی ہے اس پڑھائی دے رب صدقے دا ثواب عطا کردا جے اس پڑھائی نے رب اونٹ رب دے راہ اندر قربان کرنا ثواب عطا کردا جے اجر و ثواب اندر بندہ آگے بڑھدا جاندا ہے نیکی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا نیکی اندر بندہ آگے بڑھدا جاندا ہے ثواب اندر بندہ آگے بڑھدا جاندا ہے نبی علیہ السلام دے کولوں صحابہ نے پوچھیا اللہ دے نبی ٹال کا دیے آپ علیہ السلام نے فرمایا مقدماتن نبی پاک نے فرمایا اے جڑی مقدمات دو معنی سے محدثین نے بیان کیتے ہیں ایک مقدمات دا معنی ہے
اے ٹال پہن لو، اے زیرہ پہن لو، اے کل قیامت نو درجات دے اندر تانوں سب تو اگے کر دے گی، درجات اندر نیکی اندر تانوں سب تو اگے کر دے گی۔ اور دوجا معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث نو سمجھن والے محدثین نے نا انہاں نے دوجا معنی بیان کیتا ہے جڑا نو کثرت اور محبت نال پڑھے گا، کثرت اور محبت نہ پڑے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جویں تسی زیرہ پہن دے ہو، ٹال پہن دے ہو، سینے نو نقصان نہ ہوئے، کمر نو نقصان نہ ہوئے، پیٹ نو نقصان نہ ہوئے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کثرت نہ پڑھ دے رہو، قیامت نو سبحان اللہ تواڈے اگے ہوئے گا، الحمدللہ تواڈے کھبے ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ تواڈے سجے ہوئے گا، الحمدللہ تواڈے کھبے ہوئے گا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تواڈے اگے پیچھے ہوئے گا۔ اللہ اکبر فرمایا اے تانوں اپنی کیا اندر لیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا قیامت نے کلمات تانوں اپنے گھیرے چ لین گے، جویں فرمایا دشمن تو بچنے واسطے ٹال پہن دیو، زرہ پہن دیو، تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت نو اے سبحان اللہ والحمدللہ تانوں رب دے عذاب دے کولوں بچان گے، جہنم کولوں بچان گے، تے کل قیامت نو رب دی جنت دا داخلہ عطا کر دین گے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آئیے میں آخری گل کراں تے بات نو ختم کراں۔ اے چونکہ رجب دا مہینہ ہے تے انشاءاللہ تعالی رجب دے مہینے اندر معراج النبی کانفرنس بھی 20 تاریخ انشاءاللہ ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی 20 تاریخ انشاءاللہ درس بھی اتنے رسالت فرمان گے، اور دا موضوع سپیشل معراج النبی ہے۔ لیکن اج میں ایک معراج النبی دی گل کرنی چاہنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے جدوں آسمان تے گئے، 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نبی پاک دی ملاقات ہوئی ہے، تے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا رہے ہو، جان لگیاں اپنی امت نو میرا سلام پیش کرے آ جائے، تے نالے اپنی امت نو آکھیا جے جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے تے جنت دا ماحول بڑا ٹھنڈا ہے، جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے تے جنت دا ماحول بڑا ٹھنڈا ہے، تے اپنی امت نو نالے میرا سلام آکھیا جے۔ ویکھ لو مسلمانوں میرا تہاڈا کنا شان جے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سلام دے کے گھلے ہے کہ اپنی امت نو میرا سلام بچایا جے۔ اے حضرت ابراہیم نے تانوں سلام کیتا ہے۔ مسلمانوں انسانوں تہاڈا کنا رتبہ مقام ہے کہ نبی جد الانبیاء مینوں تانوں سلام کہہ رہے نے۔ فرمایا اپنی امت نو جا کہہ دیا دے، فرمایا جنت دا پانی بڑا میٹھا ہے تے ماحول بڑا ٹھنڈا ہے، جنت دی زمین بڑی وسیع و عریض زمین ہے، جے تسی چاہندے ہو تانوں ٹھنڈا پانی ملے، میٹھے میوے ملن، جنت دی چٹیل زمین اللہ دا تانوں مستحق بنائے، تے فرمایا پڑھیا کرو اپنی امت نو جا کے میرا تحفہ دے دیو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائیو 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، میں گل مکدی مقامہ ایڈی پکیزہ پڑھائی ہون دے باوجود اے نبی پاک دی امت بیماریاں لے کے ملنگا کو رول جائے، بیماریاں لے کے کتے لال رنگ دے دھاگے پائے، غربتاں لے کے کتے پیلے رنگ دے دھاگے پائے، کتے منکے پائے، کتے تسبیحاں بننے، کتے تویز پائے۔ اور جس امت دے گول اللہ دی پسندیدہ پڑھائی ہوئے، نبی پاک دی پسندیدہ پڑھائی ہوئے، اور اللہ دے رسول دے محبوب ترین کلمے ہون جڑے اجر اندر بھی آگے لے جاندے نے، صدقے دا ثواب ملدا ہے، گناہ معاف ہوندے نے، رب نیکیاں عطا کردا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اجر و ثواب دی بہار لگا دیندا ہے۔ جس امت دے کول اتنی پکیزہ پڑھائی ہوئے اس امت نہیں لوڑ کسے غیر داتے جان دی رلن دی، اس امت نو نہیں لوڑ کسے ملنگ کول جان دی، اس امت نو نہیں لوڑ کوئی کالا پیا نیلا دھاگا پہن دی۔ یاد رکھو اس پڑھائی نہ پیار کرو، ساڑیاں پڑھائیاں اس پڑھائی نے پیچھے چھاڑ دیاں جے، دین اسلام اندر اس پڑھائی دی سمجھ ہی ہون آئی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ میرے رب دا
دنیا دا نظام بنان دے اندر چلان دے اندر میرا رب شریکان دی شراکت تو پا گئے. رب نے جو سانو دین عطا کیتا ہے اے دین ہر قسم دی غلطی کوتاہی تو پا گئے. رب نے مینوں جمیں رکھے ہے جتھے رکھے ہے جس وقت رکھے ہے. میرا اللہ پاک دا فیصلہ میرے بارے ہر قسم دے ظلم تو پا گئے. میں اس رب دی تعریف کرنا, اس رب دا شکر ادا کرنا. او دے علاوہ کوئی لا نہیں جے. دعا او دے کولوں منگنا, سجدہ او دے کول کرنا, عبادت او دی کرنا. کیوں نہ او دی عبادت کراں, او تے ہے ہی بڑا وڈا ہے, او تو بڑا وڈا ہی کوئی نہیں. اینو سمجھو, سیکھو. اور میری کوشش ہے کہ اتنی پسندیدہ پڑھائی ہے اے ہر گھر تک پیغام پہنچے. دوست احباب نو یاد کرو, لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ منو بھی اور تانوں بھی اس پڑھائی نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.